बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। और अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की बीमारियों, परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रखे। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरे बच्चे भी ठीक ठाक है। और आप सुनाए, आपकी फैमिली कैसी है, आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों के शहर में सर्दी है कि गर्मी है? क्योंकि यहाँ पे तो मौसम बिल्कुल बदल गया। और एकदम से जो है ना, सर्दी से मौसम बदल गया और तकरीबन जो है ना, मौसम गर्म हो गया। और हमारा जो टेरेस है ना, उसमें इतनी तेज़ धूप आती है और उस धूप में इतनी गर्मी लगती है कि जब हम लोग अंदर आते हैं तो अंदर भी फिर हमें गर्मी लगती है। तो सारा दिन तो बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन जब शाम हो जाती है तो शाम के टाइम पे ना अंदर का मौसम ज़रा ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा नहीं होता कि हम लोग स्वेटर पहने और हीटर लगाए, बस इतना होता है कि हमें अच्छा लगता है। सॉरी। और ये मैं बना रही थी 10 बजे की चाय। 10 बजे की चाय जो है वो तकरीबन मैं 11 बजे बनाती हूँ, कभी 12 बजे बनाती हूँ। लेकिन हमने इसका जो नाम है ना, वो रखा है 10 बजे की चाय। तो सब लोगों के लिए मैंने चाय डाल दी और मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने ना थोड़ी सी इतने बड़े मग में डाली, क्योंकि मेरा ना दिल कर रहा था कि मैं उस मग में चाय पीऊँ। और ये जो है ना, ये है आज का दिन। आज जो है ये तकरीबन, जब मैं आपको फ्रूट दिखा रही थी तो ये 12 बजे का टाइम था। सब ने चाय पी थी और मैं जो है ना फ्रूट खा रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और फिर मैं सब्ज़ी वाला आया था तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आलू और पालक ले लें, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था साग खाने को। तो फिर वो ये ले आए तो फिर मैंने ये बनाई, और साग इतना मज़ेदार बना था कि बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया। और ये है हरी मिर्चों की चटनी। इसको मैंने हरी मिर्चों में सिरका डाला और नमक, और इसको ग्राइंड किया। मेरी बड़ी बहन जो है ना, वो बनाती है इस तरह, और इतना वो मज़े का बनाती है। मुझे उस तरह जो है ना, मैंने उस तरह नहीं बनाया, पता नहीं मैंने सिरका ज़्यादा डाला था। और ये है मोटे चावल, मेरा बेटा लाया था तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बेटे से कहा था कल कि ज़रा ले आना, तो वो लाया था 2 डिब्बे। तो एक डिब्बा तो ख़त्म हो गया था और ये एक डिब्बा फ्रिज में पड़ा था। तो आज मैंने ना इसको दोबारा से गर्म किया और इतना मज़ा आया, क्योंकि उसके ऊपर चटनी भी डाली। और अल्फ़ता से मेरा बेटा लाया था पेटीज़, जलेबी, और मैंने उसको कहा था कि डबल रोटी भी ले आना। और अल्फ़ता की जो जलेबियाँ होती है ना, बड़ी मज़ेदार होती है, तो इन सब को अच्छी लगती है, तो ये हर दूसरे दिन ले आते हैं। और डबल रोटी भी ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने कहा कि ले आना, मैं सुबह नाश्ते में खाती हूँ। और ये शाम की चाय बन रही है, चूल्हे पे रखी है मैंने। और मेरे पास लड़का है काम वाला, लेकिन दिन को जब बर्तन जमा होते हैं ना, जैसे गंदे हो जाते हैं, तो मैं धो लेती हूँ।
تو لڑکے کے لیے میں جب ہم لوگ رات کا کھانا کھاتے ہیں تو وہ برتن میں رکھ لیتی ہوں، تو وہ برتن ہوتے ہیں، اور پھر صبح ناشتے کے برتن، تو وہ برتن بس وہ لڑکا دھوتا ہے اور باقی سب میں دھوتی ہوں۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں سارے دن کے برتن جمع کروں اور میرا کچن بھرا رہے گندے برتنوں سے۔ تو یہ تو خیر اس لڑکے نے دھوئے تھے سارے برتن، تو پھر میں نے جو ہے نا اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ جب برتن دھوتی ہوں تو باہر دھوپ میں رکھتی ہوں چارپائی میں، جب سوکھ جاتے ہیں تو پھر میں اندر لا کے اپنی جگہ پہ رکھ لیتی ہوں۔ تو گائز چائے ہماری تیار ہو چکی ہے، اور اب میں یہ ساری چیزیں پلیٹوں میں رکھ رہی ہوں، اور یہ جو جلیبی ہے نا یہ بڑی مزیدار ہے، شکل سے بھی آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوں گی، اور پتہ نہیں مجھے یہ والے پیٹیز بالکل بھی نہیں اچھے لگتے، تو میں کبھی بھی نہیں کھاتی، لیکن میرے بچوں کو اور میرے ہسبینڈ کو اچھی لگتی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اس نئے گھر میں نا میں بہت بیزی رہتی ہوں، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں ابھی نکال کے تو اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں۔ پہلے تو یہ تھا کہ میرا دل تھا کہ بس جلدی سے نا میں چیزوں کو سنبھال لوں، سارا سامان بس رکھ لوں کہیں اور میرے سامنے نہ رہے، لیکن اب جو ہے نا میں اندر سے چیزیں نکال کے تو ان کو سیٹ کر رہی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مہینہ تو بس ایسے ہی گزر جائے گا، اور یہ ہے پھر ہمارے وہ چائے کے برتن، میں نے سوچا کہ ان کو بھی دھو کے رکھ لوں، اور پھر صبح تو ویسے بھی لڑکا آتا ہے تو وہ پھر ناشتے کے برتن دھو لیتا ہے، اور آج تو پتہ ہے میں نے رات کے کھانے کے برتن بھی دھو لیے۔ میں نے سوچا کہ جب کل وہ آئے گا نا تو اس سے نیچے بیسمنٹ کی صفائی کرواؤں گی، تو برتن صرف وہ ناشتے کے دھوئے گا، کیونکہ وہ نا برتن ذرا آہستہ دھوتا ہے تو ٹائم لگاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں برتن دھو لیتی ہوں تو اس طرح اس کے پاس ٹائم ہوگا، کیونکہ جو ہے نا یہ گھر بہت زیادہ بڑا ہے، تو جب صفائی کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اتنا زیادہ کام کروانا بھی اچھی بات نہیں ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ کمرے صاف ہے اس میں صرف جو ہے نا ٹاکی لگاؤ، جس کو پوچا بھی کہتے ہیں، اور لاؤنج وغیرہ میں اس سے جھاڑو لگوا لیتی ہوں، بعد میں خود نا ویکیوم بھی لگاتی ہوں اور کپڑا بھی لگاتی ہوں لاؤنج میں، کیونکہ جب ہم لوگ اندر آتے جاتے ہیں تو راستے میں پیروں کے نشان پڑتے ہیں اور وہ مجھے نہیں اچھے لگتے، تو میں پھر دن میں 2-3 دفعہ جو ہے نا کپڑا لگاتی ہوں پوچا لاؤنج میں۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا تم نے اس کو کیوں رکھا ہے، جب وہ کر لیتا ہے تو پھر تم کیوں کرتی ہو دوبارہ؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں فرش کو دیکھوں اور اس پہ پیروں کے نشان پڑے ہوں مٹی والے، تو بس یہ ساری چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بس آہستہ میں جو ہے نا روٹین پہ آ جاؤں گی اور پھر جلدی ویڈیو بناؤں گی۔ تو آپ لوگوں کو نا میری یہ ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے۔ کیونکہ کچن اتنا بڑا ہے نا کہ بہت سارے میرے برتن پڑے ہیں کچن میں، اور اپنی جگہ پہ پڑے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جگہ بناؤ تو پھر برتن رکھو، تو بڑی آسانی سے برتن رکھ لیتی ہوں۔ تو شام کی نماز پڑھ کے میں بیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل دیکھ رہی تھی،
تو کیا ہوا کہ میں نے سوچا کہ آپ سب کو بھی دکھاؤں، اور یہ دیکھیے ویڈیو جو ہے نا وہ غلط بنی ہے۔ اور اس کے بعد پتہ ہے میں سو گئی تھی۔ 8 بجے مجھے میرے بیٹے نے اٹھایا کہ ماما اٹھے، 8 بج گئے، آپ اتنی دیر سے سوئی ہیں تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ تو پھر میں نا بڑی مشکل سے اٹھی ہوں، مجھے اتنی نیند آ رہی تھی، کیونکہ ہمارے سائڈ پہ بھی گھر بن رہا ہے اور ہمارے گھر کے پیچھے بھی گھر بن رہا ہے، تو اتنا شور ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا صبح صبح اٹھ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ نماز کے بعد سو جاتے تھے تو دیر تک سوتے رہتے تھے، اب ان لوگوں کی وجہ سے ہماری نیند جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے۔ تو میرے بیٹے نے کہا کہ مما چھولے والے رائس بنائے، کیونکہ میں چھولے ابال کے نا تو فریزر میں رکھ لیتی ہوں، تو یہ میں نے پھر نکال کے رکھے تھے، تو پھر میں نے یہ تھوڑے سے رائس بنا لیے، اور وہ ساگ کا سالن بھی تھوڑا سا پڑا تھا اور کوفتوں کا سالن بھی پڑا تھا، میں نے بنائے تھے کل، تو بس وہ پھر ہم نے ان کے ساتھ کھایا، اور وہ گرین چٹنی بھی کھائی ساتھ، تو اتنا مزہ آیا۔ اور پتہ ہے میں نے نا اس میں چکن کیوبز بھی ڈالے تھے 2، تو اس سے بھی نا بڑا اچھا ذائقہ آ رہا تھا رائس میں۔ تو بس یہ آسان سا ڈنر ہو گیا ہمارا، اور پھر میں نے برتن بھی ہاتھ کے ہاتھ دھو لیے کہ کیا اب رکھوں گی، 3-4 پلیٹیں ہیں اور چمچے ہیں، تو میں نے کہا دھو لیتی ہوں، اور رائس تو باقی پڑے تھے تو پھر یہ برتن تو رہ گیا۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں دن میں جو بھی کام کروں گی وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اگر میں دن میں 10 بار بھی چائے بناؤں گی تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، جتنی بار برتن دھوؤں گی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، جو بھی کھاؤں گی جو بھی پیوں گی سب آپ سے شیئر کروں گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔